بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ بیان کرنا بھی ضروری، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آواز چونکہ ایک عام گفتگو ہے، عام مجلس سے آواز دور تک جاتی، شاید مناسب نہ ہو، بہت ہی مبہم انداز۔ آخری مسئلہ یہ کہ اعمال شب قدر وہ خواتین بھی انجام دے سکتی ہیں جو اس وقت پاکیزگی کے عالم میں نہ ہو، حتیٰ یہ کہ جن کے روزے اس وقت ساقط ہو، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا، جن کی واجب نمازیں اس وقت حرام۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ نجاست کے عالم میں نماز معاف نہیں ہے، نماز حرام ہو جاتی، تو نمازیں جو بالکل ساقط، روزے بھی جو فی الحال نہیں ہیں بعد میں قضا کرنا۔ اس کے باوجود اعمال انجام دینے میں کوئی حرج نہیں، صرف دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ تمام اعمال کہ جو نماز کی شکل میں ہیں وہ ساقط، وہ نہیں انجام دیے جا سکتے۔ چنانچہ عمل قرآن ہو سکتا ہے، دعائے جوشن کبیر ہو سکتی، وہ جو شب قدر کی 2 رکعت نماز 7 قل هو اللہ والی، ان خواتین پر وہ نماز ساقط پڑھ ہی نہیں سکتی۔ زیارت امام پڑھیں گی لیکن اس کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 6 دن کی قضا نمازیں یہ انجام نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ باقی نمازوں کو چھوڑ کر شب قدر کے سارے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، کوئی بھی عمل اس طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا، نمازیں تو خیر بالکل ہی جائز نہیں، باقی تمام اعمال جائز، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی عمل کے دوران قرآن کی کسی آیت، اللہ اور احتیاط کے اعتبار سے 4 معصومین کے ناموں کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن سر پہ رکھنا اس کی اجازت ہے، قرآن کو کونے سے پکڑ کے کھول کے اپنے سامنے رکھ لینا اس کی اجازت ہے۔ دعائے جوشن کبیر جس میں اللہ کے 1000 نام، دعائے جوشن کبیر میں تو سوائے اللہ کے نام کے اور تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک فقرے کی تکرار کو چھوڑ 1000 اللہ کے نام، دعائے جوشن کبیر پڑھی جا سکتی ہے، چھوئی نہیں جا سکتی۔ نمازیں ساری ساقط، باقی تمام اعمال انجام دینا جائز ہے، صرف اس کا خیال کرتے ہوئے کہ براہ راست جسم کا کوئی حصہ قرآن کی آیت، اللہ اور معصومین کے نام سے ٹچ نہ ہونے پائے۔ زبان سے ادائیگی میں کوئی پابندی نہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين